یہ ہے جہالت. جہاں یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے وہاں یہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے. صرف بولیں گے، یہ بکواس کریں گے کرسی پر گدی پر بیٹھ کر، اتہاس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے الٹے پلٹے قانون لے کر آئیں گے. کرتے رہو، طاقت حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن عبداللہ سالم جیسا طالب علم جہاں پر ہوگا، ہمارے اکابرین اساتذہ تو دور کی بات، ہمارے شیوخ بعد میں، پہلے ہم جیسے طالب علم ہیں انشاءاللہ تمہاری غلط چیزوں کو سامنے رکھیں گے. ہم نے آسام کی دھرتی پر کہا، ہم نے کہا کہ آسام والو بزدل کیوں بنتے ہو؟ اس دیش کو سمویدھان تمہاری وجہ سے ملا، اس دیش کو آزادی تمہاری وجہ سے ملا، اس دیش کو انگریزوں سے آزادی انہی مدارس سے ملا. مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے سارے علماء کرام جنہوں نے 70,000 کی تعداد میں پھانسی کے پھندے کو چوما تھا. دلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں میں کس کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی؟ انگریز کے موقع پر انہی مدرسے میں پڑھانے والے علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی تھی. بتاؤ ان لوگوں کو، اگر پتہ نہ ہو تو بتایا جائے یہ اتہاس. ہم نے کہا کہ عبداللہ سالم کی زبان میں جب تک اللہ نے طاقت دی ہے تب تک عبداللہ بولتا رہے گا. ان کی غلط نیتی کے خلاف ان کا پول میں کھولتا رہوں گا. کتنوں کوشش کرنا ہے کر لو. میری تقریر کو غلط طریقے پر ٹویٹر پر چلانے والوں، زی نیوز کے ذریعے سے دھمکائے جانے والوں، ان کے آئی ٹی سیل کے لوگوں نے what is need to explain the Indian history، کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی اتہاس بتانے کی مولانا عبداللہ؟ میں نے کہا کہ میں بتاؤں گا. تمہارے آئی ٹی سیل کے دھمکانے کی وجہ سے عبداللہ کی زبان کو نہیں تم روک سکتے. میں بولوں گا، میری زبان کو اللہ کی طاقت روک سکتی ہے، ورنہ زمین پر کوئی مائے کا لال میری زبان کو نہیں روک سکتا اور نہ ہی مجھے کوئی خرید سکتا. الیکشن کے موقع پر میری شبیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. ایک صاحب نے کہا کہ مولانا عبداللہ صاحب تو بک گئے. مولانا عبداللہ صاحب آج کسی اور منچ پہ جا کر ہاتھ ہلانے والے ہیں. مولانا عبداللہ صاحب نے اتنا لاکھ روپے لے لیا ہے اور وہ جا رہے دوسری پارٹی کے اندر. اس لیے مولانا عبداللہ کے ماننے والے اپنے مولانا عبداللہ کے ساتھ چلے جاؤ. میرے ساتھ کیچڑ اچھالنے کی میری ذات پر کوشش کی گئی، غلط طریقے سے ہماری شبیہ کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا، ہم نے کہا کہ اب اس قوم کے نوجوان جاگ چکے ہیں، اب اس قوم کے نوجوانوں کے اندر ہمت آ چکی ہے، عقل آ چکی ہے. ہم نے اسٹیج پر برملا کھڑا ہو کر کہا، ہم نے کہا کہ میرا رشتہ میری تنظیم سے، میری پارٹی سے اسی وقت ٹوٹ سکتا ہے جب میری موت آئے گی، ورنہ اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو نہیں خرید سکتا. میرے بھائیوں، وہ الگ بات ہے کہ قیادت میرے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن میری شبیہ کو بدنام کرنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی. ہم نے کہا کہ کرو جتنی کوشش کرنا ہو. میری گاڑی میں شراب رکھے گئے مجھے پھنسانے کے لیے. میرے آفیسز کے اندر میرے بورڈ کو کھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی گئی کہ مولانا عبداللہ رک جاؤ، آپ یہ کام مت کرو، ہماری کرسیاں خطرے میں پڑ جائے گی. ہم نے کہا کہ تمہاری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی، وہ تم جانو، تم نے غلط کیا ہے تو خطرے میں پڑے. ہم نے کہا کہ میں وہی جواب دوں گا جو محمد رسول اللہ کا جواب تھا، جو انہوں نے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کو دیا تھا. پتا کیا آفر کیا تھا ابو جہل نے؟ اے محمد، نئے دین کی تبلیغ مت کرو. اے محمد، تم کو عورت چاہیے خوبصورت تو عرب کی تمام عورتوں کو جمع کرتا ہو، جو بہتر ہو اس سے نکاح کر لو، ان سے شادی کر لو. اگر تم کو دولت چاہیے تو کتنے کروڑ روپے چاہیے؟ عرب کی خزانوں کی چابیاں تمہاری قدموں پر لا کر رکھنے کے لیے تیار. اگر تم کو ایم پی بننا ہے، اگر تم کو منسٹر بننا ہے، اگر تم کو سی ایم یا پی ایم بننا ہے، ہم وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن تم یہ جو نئی تحریک شروع کی ہے تم نے، وہ مت کرو. محمد رسول اللہ نے کہا، تم لوگ میرے ہاتھ میں چاند سورج کو لا کر رکھ دو، میں پھر بھی نہیں باز آؤں گا. میں اس کام کو کروں گا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر مجھے بھیجا. یہی جواب تقریباً ہم نے دیا وہاں کے ظالموں کو. میرے بھائیو، ہم لوگ
الگ نظریے سے دیکھتے ہیں کہ مولانا لوگ سیاست کی بات کیوں کرتے. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, بلکہ سیاست اسلام کے اندر سر کے مانند ہے. ابو بکر صدیق کی طرح سیاست ہو, عمر فاروق کی طرح سیاست ہو, عثمان ذی النورین کی طرح سیاست ہو, خالد سیف اللہ کی طرح سیاست ہو, اور حضرت سفیان کی طرح سیاست ہو, ہمارے صحابہ کرام خلفائے راشدین کی طرح سیاست ہونی چاہیے. تو دیکھیں اس دنیا کا نظام نہیں سدھرتا. ہم نے کہا کرسی تمہاری خطرے پر ہے, مجھے پیسوں سے روکنا چاہتے ہو, خریدنا چاہتے ہو, یو کان نہیں خرید سکتے. عبداللہ کبھی بھی اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا. آج تو ہم لوگ 100-200 روپے دیتے ہیں, اپنے آپ کو بیچ دیتے, اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بیچ دیتے. آپ کے پاس ایمان, سب سے بڑی پہچان آپ کے پاس ایمان. پیسوں میں ابھی ایک بہت بڑا چیلنج آنے والا آپ کے بنگال میں, کیا الیکشن کا ٹائم آئے گا, آپ پیسوں میں اپنے ووٹ کو بانٹ لیں. شرعی اعتبار سے ووٹ کا کیا وہ ہے, شرعی اعتبار سے ووٹ ایک گواہی ہے. آپ ووٹ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایز اے فنا, ایز اے انڈین کانسٹیٹیوشن. آپ ووٹ ایک ہندو کو دے سکتے, مسلم کینڈیڈیٹ کو دے سکتے, ہندو پارٹی کو دے سکتے, مسلم پارٹی کو دے سکتے, کسی کو بھی دے سکتے, یہ آپ کی چوائس. اگر آپ کسی کو اہل نہ سمجھیں تو نہیں بھی دے سکتے. لیکن اگر آپ نے پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیا تو وہ غلط ہو جائے گا. شرعی اعتبار سے وہ گناہ ہے. شرعی اعتبار سے پیسے لے کر کسی کو کرسی پر بٹھانا, خدا نہ خواستہ اگر پیسہ آپ نے لیا اور کسی غلط آدمی کو آپ نے کرسی پر بٹھا دیا, تو جب وہ غلطی کرے گا, جب وہ گناہ کرے گا, اس کی سزا, اس کا گناہ پہلے آپ کے ماتھے پر لکھا جائے گا, بعد میں اس لیڈر کے ماتھے پہ لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو کرسی پر بٹھایا, آپ نے اس کو گدی پر بٹھایا. میرے بھائیوں, اگر اپنی شریعت کو باقی رکھنا ہے تو ان مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ اور ہمیں آباد کرنا ہوگا, ہمیں اور آگے لے کر جانا ہوگا. نہیں تو جیسے ہندو بھائیوں کے دیوی دیوتا ہیں, ان کی تعلیمات ختم ہو گئی. کاش ان میں بتانے والا ہوتا کہ لوگوں تمہارا بھی خدا ایک ہے, کم برما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن کم ایوم ادویتم, ایک ہی پرماتما ہے. اے لوگوں, ایک پرماتما کے علاوہ کسی اور کی تم نے پوجا کی تو بہت بڑا پاپ ہوگا, گناہ ہوگا, شرک ہوگا. اندن تمہ پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتوبو یوتی تمو سمبھوتی آمرتہ. اگر تم نے ہوا کی, آگ کی, پانی کی, مٹی کی پوجا کی تو وہ گناہ ہوگا, پاپ ہوگا, جرم ہوگا, اندھکار میں جاؤ گے. اور یہی چیز ہمارے قرآن میں ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دوسری جگہ پر کہا ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا پاپ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اور بھی ولا تشرکوا به شیئا, اللہ کے ساتھ بالکل بھی کسی اور کو شریک مت کرو, قرآن میں ہے. ہم تو آج شرک کو بڑا گناہ اس لیے مانتے چونکہ ہمارے قرآن میں ہے. اور قرآن میں ہم کو کیسے پتا چلا؟ ان مدرسوں سے پتا چلا, کیونکہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں, وہ عالم دین بنتے, تب جا کر قرآن پڑھ کر سناتے. اور ہندو بھائیوں میں نظام ختم ہو گیا, یہ نظام تھا ہی نہیں تو وہ دفن ہو گیا, بتانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اگر ان میں بھی ان کے ودوان لوگ, ان کے سادھو سنت لوگ, ان کے مہاراج لوگ اگر اس کی تعلیم دیتے رہتے, گیان دیتے رہتے, تو آج وہ 33 کروڑ دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے, آج وہ آواگمن کا عقیدہ نہیں رکھتے, آج وہ عورت کو ناپاک نہیں سمجھتے. ہندو دھرم کے اندر, میرے ہندو بھائیوں کے اندر ایک غلط عقیدہ کیا ہے, اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس عورت کو اس شوہر کے چتا پر جل کر راکھ ہو جانا چاہیے. غلط کنسپٹ. اٹھاؤ منوسمرتی پڑھ کر دیکھو کہ دھرم کیا کہتا ہے. پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم پینکرم. دھرم کیا کہتا ہے کہ شریرین شمم ناسم شرمم یدی گچھتی, تمہارا شریر ختم ہو جائے گا لیکن تمہارا عمل ایشور کے پاس باقی رہتا. کیا کہتے ہیں عورت کو کہ عورت جل کر بھسم ہو جائے اپنے شوہر کی چتا پر؟ کیوں؟ شوہر مر گیا, جو عمل تھا اس کے عمل کے مطابق ایشور فیصلہ کرے گا, لیکن اس کی بیوی کو کیوں سزا دے رہے؟
اسلام کے اندر ہی ایک چیز ہے کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو آگے چل کر اب اختیار ہے کہ وہ چاہے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. کتنا اچھا نظام. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، ہمارے ہندو بھائیوں میں یہ کانسیپٹ ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے کہ وہ عورت کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی. خدا نہ خواستہ اس عورت کے نکاح کو کتنے دن ہوئے؟ 2 مہینے ہوئے، ابھی تو فل جوان ہے، وہ اپنی جوانی کی ضرورت کو کہاں پوری کرے گی؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ غلط راستے پر جائے گی. وہ کہاں جائے گی؟ وہ پبلک پراپرٹی بنے گی، وہ مارکیٹوں میں جائے گی، وہ اپنے عزت کو بیچے گی، وہ اپنی ضرورت اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی بھی غلط قدم اٹھائے گی، غلط فیصلے کرے گی. لیکن اسلام کے سسٹم پر اگر عمل کیا جائے تو وہ عورت دوسری شادی کر کے اپنی خوشحال زندگی بسر کر سکتی ہے، ان کی بھی زندگی آباد، اور جس سے شادی کرے گی وہ جو اس کا شوہر ہوگا وہ بھی خوش رہے گا اس کے ساتھ. میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، ان دا اینڈ 2 چیزوں کی بہت زیادہ آوشکتا ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک چیز تو یہ کہ آپ اپنے دھرم کی تعلیم کو عام کیجیے، اور جہاں پر تعلیم ہو رہی ہو آپ کے دھرم کی، آپ کی مذہبی، ان جگہوں کو اور مضبوط کیجیے. اور دوسرے نمبر پر آپ کو متحد ہونا ہوگا. آپ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے. لاکھ پروٹیسٹ کر لو، لاکھ احتجاج کر لو، اس سے کام نہیں ہونے والا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے ہم لوگوں کو، بلکہ عمل کر کے بتایا ہے. جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، ہمارے سامنے میں ہے. جنگ بدر میں 313 تھے، لیکن سامنے میں 1000 کے لشکر کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا. اور دوسری جنگ میں 1000 تھے، دشمن 3000 تھے. لیکن 1000 ہونے کے باوجود بھی جنگ احد کے اندر محمد الرسول اللہ کے کئی صحابہ کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا تھا. کیوں؟ جنگ بدر میں متحد تھے، جنگ احد میں 2 حصوں میں صحابہ بٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی قوم کو پیغام دینا چاہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، اگر تم بٹ جاؤ گے، 2 پلیٹ فارم پر چلے جاؤ گے، الگ الگ جماعت بنا لو گے، تو تم کتنی ہی محنت کر لو، تم کتنی ہی کوششیں کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس ایشیا مہادیپ کے مسلمانوں کو کہ سارے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. اللہ کی طاقت کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی طاقت ہے تو اتحاد کی طاقت ہے. اگر ہم بکھر گئے تو ہمارا نام و نشان ایسے مٹایا جائے گا جیسے ان اسپین کے اندر مٹایا گیا تھا. کون سا اسپین؟ اندلس، جہاں پر 800 سال تک اذان کی آواز سے ہر زمین کا حصہ گونجتا رہا تھا. 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، قرآن و حدیث کی تعلیمات عام تھے وہاں پر. اندلس اسپین کے اندر، جسے آج کی تاریخ میں یوکرین کہا جاتا، جہاں پر قرطبہ کی جامع مسجدیں آج یہودیوں اور نصرانیوں کے قبضے کے اندر ہے، وہ مسجد اذان کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہے. 850 سال حکومت رہنے کے باوجود بھی آج ان یہود و نصارہ کے قبضے میں اسپین کی وہ مسجدیں، یوکرین کی وہ مسجدیں کیوں ہیں؟ وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچا. کیا غلطی ان لوگوں کا؟ کیا غلطی تھی ان کی؟ کیا جرم تھا ان کا؟ میرے بھائیوں، ایک غلطی انہوں نے کی تھی کہ جیسے آج ہم بٹے ہوئے ہیں ویسے اسپین کے مسلمان بٹ گئے تھے. وہاں تو برادری میں بٹ گئے تھے، یہ قریشی، یہ سید، یہ انصاری، اور یہ سیفی، یہ تیلی، یہ چودھری. قریشی پر کوئی آنچ آتا تھا تو سید نہیں جاتے تھے، سید پر کوئی دقت آتی تھی تو انصاری نہیں جاتے تھے، انصاری کو پریشان کیا جاتا تھا تو سیفی نہیں پہنچتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اچھا ہوا مرنے تو، جیسے ہم بولتے بھارت میں ڈاکٹر صاحب کو جیل ہوا، ڈاکٹر صاحب کے اوپر پرتیبند لگا، ڈاکٹر صاحب کو بین کیا گیا، اچھا ہوا. جیسے ہم آج اس دیش کے اندر ناشکری کرتے ہیں، ہم اس دیش کے اندر اپنی زبان کا، اپنی سوچ کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اسی اسپین میں جہاں
ہر گھر سے صبح کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی. وہاں پر اس اسپین میں وہاں کے کرسچنوں کے ذریعے سے گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا. بخارا سمرقند میں، بخارا کون سا بخارا؟ جہاں پر امام بخاری کا گھر تھا. سمرقند بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جہاں پر بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم، یہ ساری کتابیں اسی جزیرے کے اندر لکھی گئی. اتنے بڑے بڑے فقہاء، اتنے بڑے بڑے محدثین، اتنے بڑے بڑے شیوخ، علامہ ناصر البانی، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے فقی پیدا ہوئے، ایسے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے. لیکن جب ان کے جانے کے بعد ان کی نسلوں کے اندر انتشار پیدا ہو گئے، انتشار الگ الگ ہو گئے، تو اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا، اللہ نے چنگیز کو مسلط کیا اس دھرتی پر. بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی، اتنی کتابیں لکھی گئی میرے مسلمانوں، کہ کتب خانے میں جگہ نہیں تھی تو باہر ایک بک سٹال لگایا گیا، وہاں پر کتابیں رکھی گئی پڑھنے کے لیے. لیکن جب اسی بخارا کے مسلمان آپس میں دست گریباں ہوئے، تم غلط میں صحیح، 1.5 انچ کی مسجد بنا کر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ جب لگایا مسلمانوں نے کہ تم فلاں تم فلاں، تو اللہ نے وہاں تاتاریوں کو مسلط کیا. 6 کروڑ مسلمان قتل کیے گئے بغداد میں. سمرقند بخارا میں ماؤں کے بالوں کو ایسے پکڑ کر اکھاڑا گیا تھا، ان کے جسم میں 3-4 دن تک گرے دار رسیاں ڈال کر رکھتے تھے. جب وہ رسی جم جاتی تھی تب جا کر اس کو آرے کی طرح پکڑ کر چلاتے تھے. چوراہے پر ننگا کر دیا جاتا تھا کرسچنوں کے ذریعے، جیسے حضرت جیزس کو، جیسے ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ جیزس کو سولی دی گئی، وہ سولی پر لٹک گئے، ان کے کنسپٹ کے مطابق اسی طریقے سے چومیخا کیا گیا تھا. وہاں کی ماں کو، وہاں کی بہنوں کو عزت لوٹی گئی، ان کی برسر عام لوگوں کے بیچ میں ان کے جسم میں گرے دار رسیاں ڈال کر انہیں آرے کی طرح چلایا گیا. ان کے پورے بدن سے کھال کو کھینچا گیا، جس طریقے سے بی بی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی کے ساتھ جیسے ظلم و زیادتی کی گئی، اس سے بھی بڑھ بڑھ کر ظلم کیا گیا بخارا اور سمرقند کی عورت کے ساتھ. تب جا کر وہاں کی عورتیں کہنے لگی، وہاں کے مسلمان کہنے لگے، بخارا سمرقند کمیونسٹ طاقت جب آئی پتہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو کیسے مارتے تھے وہ؟ جب دیکھتے تھے کہ کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا، وہاں کے علماء داڑھی چھیل کر، یہ داڑھی صفا چٹ کر کے تب جا کر نماز پڑھتے تھے چھپ چھپ کر، تب جا کر کمپنیز میں کام کرتے تھے. لیکن جب کمیونسٹ کو لگتا تھا کہ چھپ کر کوئی مسلمان ہے تو اعلان کرتے تھے کہ جو مسلمان باقی بچا ہیں آؤ ان کو باضابطہ طور پر عزت دی جائے گی، ان کو نوکریاں دی جائیں گی، اب ان پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائیں گی. کچھ دن کے بعد چھپ کر ڈر ڈرا کر کچھ لوگ سامنے آتے تھے تو ان کو ایک کشتی میں لا کر بٹھایا جاتا تھا، اس کشتی کو لے جا کر سمندر میں پیٹرول ڈال کر سب کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا تھا. بخارا اور سمرقند کے اندر یہ تاریخ دہرائی گئی. اٹھاؤ لاہور سے لے کر بخارا تک کی ہسٹری، اتہاس آپ کو پتا چلے گا میرے مسلم بھائیوں. تب جا کر اسلام یہاں تک پہنچا، لیکن وہاں پر گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے. اس جزیرے کے سمندر کا پانی رنگین ہو چکا تھا، لال ہو چکا تھا. کس بنیاد پر بھارت کے مسلمانوں؟ میں ایک طالب علم ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اگر اللہ نے میری حیات زیادہ دن تک نہیں رکھی، اگر کسی باطل طاقت کا شکار میں ہو جاتا ہوں تو میری یہ تقریر آپ کے یوٹیوب چینل کے اندر موجود ہوگی. آپ یاد کرو گے کہ عبداللہ صحیح بولتا تھا کہ آپ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ورنہ اس دیش میں ایک سمویدھان نیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نام منوواد ہے، منوسمرتی ہے RSS کے ذریعے. آپ کیا سمجھتے ہو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ CAA؟ کیا یہ ایک ڈیمو ہے؟ ایک ڈیمو
آپ کی طاقت کا، آپ کے غصے کا اندازہ لگانے کے لیے حنفی مسلک کے خلاف 3 طلاق ایک مجلس میں 3 ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ڈیمو دیا انہوں نے کہ دیکھتے ہیں اگر مسلمانوں کی شریعت کے خلاف، چونکہ مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اپنے ایمان سے، اپنے قرآن سے کرتا، اگر ان کے قرآن کے خلاف ہم کوئی قانون بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں مسلمانوں میں کتنا غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ مسلمان الگ الگ پلیٹ فارم پر تھے، مسلمان الگ الگ پلیٹ فارم پر تھے۔ 3 طلاق کا بل آیا، اس کے اندر آپ کا اندازہ لگایا گیا، CAA سٹیزن امینڈمنٹ اور NRC کا مدعا آیا، اس میں آپ کا اندازہ لگایا گیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ قانونی لڑائی کہاں تک لڑ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا محافظ نہیں ہے، کوئی آپ کا محافظ نہیں ہے۔ کسی بھی سیاسی پارٹی سے آپ امید مت رکھو۔ جن سیاسی پارٹیوں کو ہم نے سر کا تاج بنایا تھا، جب ہمارے خلاف اس دیش سے بھگانے کی قانون بنا رہے تھے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، پوچھو ان لیڈروں سے، ان غداروں سے کہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے تم راجیہ سبھا میں؟ لوک سبھا کے اندر میں باطل طاقت کی اکثریت ہے، لیکن راجیہ سبھا میں تو تم سیکولر کی طاقت تھی، تم نے کیوں نہیں ویروध کیا؟ پوچھو بہار کے ان راجنیتاؤں سے، پوچھو دلی کے ان راجنیتاؤں سے جن کے خلاف یہ بل بنا، ان کے ووٹ لے کر تم کرسی پر بیٹھے تھے، تمہارے ودھائک لوگ، راجیہ سبھا کے ممبر لوگ کیوں خاموش بیٹھے تھے؟ یہ ایک آپ کا ایگزام تھا، آپ کے خلاف بل لایا جائے گا کہ اس دیش کے اندر میں جو مائنورٹی مسلمان ہے وہ دوسرے درجے کے شہری، جب آپ دوسرے درجے کے شہری ہوگے تو آپ کا ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ختم ہوگا۔ جب آپ کا ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ختم ہو جائے گا تو آپ گویا کہ اس دیش کے اندر ریفیوجی ہوں گے۔ جب آپ ریفیوجی اس دیش کے اندر ہوں گے تو اس کا مطلب آپ یا تو بنگلہ دیش سے آئے ہیں، یا تو آپ میانمار سے آئے ہیں، یا تو آپ بھوٹان سے آئے، نیپال سے آئے۔ جب آپ کہیں سے آئے ہیں تو آپ کو شرناردھی ہوں گے، آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جائے۔ جب آپ ڈیٹینشن سینٹر میں ہوں گے تو 3 سال کے بعد آپ پروف نہیں کر پائیں گے، آپ کو اٹھا کر اس دیش سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ یہ پلاننگ ہے، ہندو راشٹر بنانے کی کوشش ہے۔ میری ان باتوں کو لکھ کر رکھنا، آپ سیو کر کے رکھنا۔ اگر یہ تحقیق، یہ پروپیگنڈا ان ظالموں کا نہ ہو تو آپ کے اس قوم میں 1:30 بجے رات میں بول کر جا رہا ہوں، میں آپ کے علاقے کا جوکی ہاٹ ارریا جوکی ودھان سبھا کا رہنے والا ہوں، میں جوکی ہاٹ سے بلونگ کرتا ہوں، بہار کا رہنے والا ہوں۔ میری گریبان پکڑ کر اگر میں مر جاؤں تو مجھے قبر سے اٹھا کر لے کر آنا اور کہنا کہ عبداللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ سازش ہے اس دیش کے توڑنے والوں کی، یہ پلاننگ ہے اس دیش کے اندر فرقہ پرستوں کی، ہندو مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی۔ ورنہ نہیں جانتے ہمارا اللہ ایک ہے تو ہندو بھائیوں کا اکما برہما کا کیا مطلب ہے؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں لوگ الحمدللہ رب العالمین کا جو مطلب ہے وہی اوم بھرگو سواہا تتسویت الورنیم کا مطلب ہے۔ جو مطلب ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا ہے وہی مطلب ان کے گرنتھوں کے اندر کیا ہے؟ آگیان ہیتو کرت محمدان دکارم ناشم ودائم ہتدو دیتے ببیکا۔ جو مطلب ہماری اقیم الصلاح کا ہے وہی مطلب ان کا پتھما دارا کا جیوا دیو دیدین مجیتے کا ہے۔ جو مطلب ہمارا یا ایھا الناس اتقوا ربکم قرآن کریم کی اس آیت کا ہے وہی مطلب ان کا ہے۔ یونہا پتا جنیتا یودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا۔ جو مطلب ہمارے قرآن کا لم یلد ولم یولد کا ہے وہی مطلب ان کے گرنتھوں کا نتسچ کسچت پترستی لکے نچستان وچتسیہ لنگم کا۔ جو مطلب لیس کمثلہ شیئا کا ہے وہی مطلب نتسچ پرتماستی کا۔ جو مطلب ندیوا مرچلامیا کا ہے وہی مطلب لیس کمثلہ کا۔ جو مطلب اندنتمہ پریو شنتی سمبھوتی کا ہے وہی مطلب لا یغفر ان یشرک بہ شیئا کا۔ واٹ از ڈفرینٹ؟ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے میرے بھارت کے مسلمانوں، میرے بھارت کے ہندو بھائیوں۔ اگر ڈفرینٹ ہے تو ان راجنیتاؤں کے ماتھے اور ان کے دماغ کے اندر ڈفرینٹ ہے۔ اسی لیے اگر بچنا چاہتے ہیں اس دیش میں تو 2 چیز ہمیں کرنا ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو اتہاس بتائیں، اپنے بچوں کو اپنے قرآن کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، سول سروس میں ڈالیے۔ ایک بچہ آج ہمارے یہاں پہنچا بیگوسرائے سے، بیگوسرائے ہمارے یہاں سے 250 پونے 300 کلومیٹر دور۔ وہ جب پہنچا ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے کہا کہ کہاں سے آیا؟ بولا سر میں آئی کیم فرام بیگوسرائے، بیگوسرائے
300 kilometers from here, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बाइक लेकर आया। हमने कहा कि वाई यू केम हियर, यहाँ क्यों आया? बोला कि सर मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। बैरिस्टर मतलब वकील बनना चाहता हूँ। हमने कहा कि क्यों? बोला कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारे बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया तो इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहता हूं, हाई कोर्ट पहुंचना चाहता हूं। हमने कहा कि गोया के आप लॉ एंड ऑर्डर को यानी आप निज़ाम को, सिस्टम को सही करना चाहते हैं। बोला हाँ। हमने कहा तो एक काम मेरी राय मानेंगे आप? हमने कहा कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो उस वक्त आप बहुत बूढ़े हो चुके हों और कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई वकील बना, लंदन से पढ़कर आया, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ का जज बन गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत नीचे से जाना पड़ता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, फिर हाई कोर्ट जाता है। वो हाई कोर्ट के बाद तब जाकर इन द एंड आखिर में अगर उसका सब कुछ ठीक ठाक होता है तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता। सुप्रीम कोर्ट का क्या पता आपके मुकद्दर में ना, लेकिन एक चीज़ आप करो इससे बेहतर। बोला क्या? हमने कहा कि क्या किया आपने? बोला मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया। हमने कहा बहुत अच्छा, आप सिविल की तैयारी करो, सिविल सर्विस की। बोला सिविल सर्विस में शर्त बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। हमने कहा अगर कौम को कुछ देना चाहते हो, इस देश को दंगा से बचाना चाहते हो, अगर यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ चाहते हो, माइनॉरिटी के साथ, तो आप सिविल सर्विस में। हमने कहा कि अगर आपने यूपीएससी निकाल लिया, यूपीएससी के अंदर आपका अच्छा रैंक आ गया तो आप डीएम बन जाएंगे। डीएम बनेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होंगे आप, आपसे बड़ा कोई नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी दंगा होता है, कोई भी फसाद होता है, कोई भी इल्लीगल काम होता है तो आप उन तमाम चीज़ों को कवर कर सकते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर। और जब कहीं दंगा होगा तो जो रियल होगा वो चीज़ आप लिखेंगे तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी तो अच्छा फैसला होगा। लेकिन पता चला बहुत सी जगह पर दंगा होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसडीएम होते हैं, यही लोग केस को कमज़ोर कर देंगे तो ऊपर जाकर क्या इंसाफ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सिविल सर्विस की तैयारी करें। अगर आप डीएम बन गए अच्छी बात, नहीं तो आप एसडीएम बन गए चलो कोई बात नहीं, एसपी बन गए या डीएसपी बन गए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हो, वहां के लोगों को उनका हक आप दे सकते हो। हमने कहा कि और कुछ मत सोचो, 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता और बहुत ज्यादा 3% हमारे नौजवान जा सकते हैं यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं 3%। लेकिन आज की तारीख में बहुत मुश्किल से हम लोग 2%, 1% दे पाते हैं। हमारे बच्चों को सिविल सर्विस में आना चाहिए, हमारे बच्चों को हायर स्टडीज उनको लेनी चाहिए, हमारी बहनों को भी, हमारी बहनें ऐसी स्कूल, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करें कि जहां पर पर्दे का माकूल इंतजाम हो, जहां पर बनात का मुनज़्ज़म तरीका हो, वहां पर तालीम हासिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इस्लाम के अंदर है, गुंजाइश है, पर्दे के अंदर रहकर हमारी माएँ भी डॉक्टर बन सकती, हमारी माएँ भी इंजीनियर बन सकती। लेकिन यहाँ कुछ लोग सिर्फ औरत को अय्याशी की चीज़ समझते हैं, औरत को गलत निगाह से देखते, औरत को गलत निगाह से देखने वालों, अमेरिका ने 5वें मर्तबा भी, नासा कंपनी ने, अमेरिका के नासा ने 5वें मर्तबा रोवर को लैंड किया, कहाँ? चांद पर। और चांद पर रोवर को लैंड किया उस जगह पर जहां पानी पाया जाता था पहले, यानी ऑक्सीजन मिलने का, वहां पर कुछ न कुछ उम्मीद जाहिर हुई। पता है इस 23 करोड़ का लंबा सफर 43 करोड़ हुआ, 47 करोड़ हो जाता है स्पेस में जाने के बाद। 7 महीने में ये सफर पूरा किया उस जहाज ने, और उस जहाज को वहां पर ले जाकर उस रोवर को जहाज से नीचे जमीन, उस पर चांद पर लैंड करवाने वाला कौन? इस देश के बेटियों को कमजोर समझने वालों, भारत की वो बेटी है अमेरिका नासा कंपनी ने, जिस बेटी ने चांद पर उस रोवर को, उस मशीन को लैंड करवाया।
اور آپ کو پتا ہے کہ ہوائی جہاز میں سب سے زیادہ دقت یعنی کریٹیکل سچویشن لینڈنگ کے وقت ہوتی ہے، ٹیک آف کے وقت نہیں ہوتی، اڑنے کے وقت نہیں ہوتی، لینڈنگ کے وقت ہوتی ہے۔ اسی لیے سماج کی عورت کو کمزور مت سمجھنا، چاہے وہ برقع والی عورت ہو چاہے وہ بنا برقعے کی ہو، اگر برقع والی ہے اور بھی عزت دار اور بھی پردے دار، بیوٹی ان کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور برقع لینے سے سانس نہیں گھٹتا فرانس والوں، برقع رکھنے سے امریکہ والوں سانس نہیں گھٹتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میں بار بار چیخ کر کہی جا رہی تھی یہ بات کہ برقع سے سانس نہیں گھٹتی، یقین نہیں ہے تو اٹھا لو، تم ماسک پہننے ہو نا 8 مہینے سے، جب ماسک پہن کر 8 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تم کر سکتے ہو کووڈ سے بچنے کے لیے، کرونا سے بچنے کے لیے، تو پھر برقع پہن کر آسانی سے سانس کیوں نہیں لی جا سکتی؟ یہ تمہارا ڈھونگ ہے۔ میرے نبی پر قربان جاؤ، 1450 سال پہلے بتا کر کے گئے کہ ہاتھ دھو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وضو کرو تو ہاتھ دھو۔ نہیں مانو گے کیوں؟ محمد کا طریقہ ہے، کیوں مانے؟ نہ مانو، اللہ نے کرونا کو بھیج دیا کہ کرونا جا، نبی کے اس پیغام کو مسلط کروا، اور ایسا کیا کہ سب کو لگا دیا کہ لوگوں واش یور ہینڈز ویئرنگ دا ماسک، ہاتھ دھو، ڈیٹول سے دھو، مجبوراً عمل کرنا پڑا نبی کے اس طریقے پر، قرآن کے اس فرمان پر۔ نہیں کرو گے کرونا کو بھیج دے گا، آئندہ بھی نہیں کرو گے کسی اور کو بھیج دے گا اوپر والا۔ لیکن یہ چیز ٹروتھ ہے کہ اسلام کا ایک ایک حکم الحمدللہ دنیا کی تمام تر بیماریوں سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو پتا ہے وہ جو بڑی آسانی سے لینڈ کروائے چاند پہ، چندرما پہ اس روور کو، وہ کوئی مرد نہیں، وہ کوئی امریکہ کا انجینئر نہیں، بلکہ بھارت کی وہ بیٹی ہے، ویگیانک سائنٹسٹ، اس کا نام موہن، ان کا نام سواتی موہن، ایک بیٹی۔ اس عورت نے چندرما کے اوپر، ناسا کمپنی میں ان کی جاب ہے، چندرما پہ انہوں نے اپنے اس روور کو لینڈ کروایا بڑی سلامتی کے ساتھ۔ 11 منٹ میں وہاں سے فوٹو پہنچے دھرتی پر، تب انہوں نے خوشی منائی۔ پوچھو ان لوگوں سے جو بیٹیوں کو کمزور سمجھتے ہیں، 3 بیٹی کی عزت لوٹی گئی اناؤ میں ابھی 3 روز پہلے، 3 بیٹی کی۔ کون ہے اس کا جواب دینے والا؟ کون ہوگا؟ گائے کے نام پر 2 لاکھ روپے دینے والوں، ان گائے کو 2 لاکھ روپے خرچ کرنے، ان پر خرچ کرنے کے بجائے وہاں کے پولیس والوں پر خرچ کرتے تو ہر جگہ پر، ہر علاقے پر پیٹرولنگ کے لیے ہمارا نوجوان ہوتا، تو ہماری ماں بہن کی عزت محفوظ ہوتی۔ میرے بھائیو، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں اراکین جلسہ کا، میں شکر گزار ہوں یہاں کے نوجوان کمیٹی کا کہ انہوں نے ہم کو دعوت دی آپ کے اس پروگرام میں آنے کی، اور یہاں سے پھر میرا ایک لمبا سفر کل شروع ہوگا کلکتے کے لیے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہی ایک پیغام اخیر میں کہوں گا کہ حالات بڑے نازک ہیں میرے بھائیوں، صرف آپ اللہ کی ذات پر، صرف یہ نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ لے گا، آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ آپ اپنی شریعت سے جڑیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی آپ تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دیں، اور ایک پلیٹ فارم پر رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے گائے کے مانند ہو، صحابہ کو گائے کہا گیا، گائے، صحابہ کو گائے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ چونکہ جیسے گائے اپنے مالک کو دودھ پلاتی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام بھی بھوکے رہ کر دوسرے صحابہ کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن میں یہ تفسیر، یہ اس پیغام کو بیان کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہندو بھائیوں میں گائے کو سمان دیا جاتا ہے، اور آج کے ڈیٹ میں دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے یہاں بھی شاید وہ چیز نافذ کی گئی ہوگی، آپ کے اتر دیناج پور میں شاید نہ، ہمارے بہار کے اندر تو ہے کہ گوشالہ بنانے کے لیے 1,87,000 روپے گورنمنٹ دیتی ہے۔ گائے کا گھر بنانے کے لیے 1,87,000، اور آدمی کا اندر آواس، آدمی کا گھر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے۔ جانور کا گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ، اور آدمی کا گھر بنانے کے لیے 1.5 لاکھ۔ یعنی آدمی کی اہمیت نہیں،
गाय की अहमियत है। अब फिर पता है, हम और आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो सरकारी कीमत कितनी है? 51 रुपया, 51 रुपये फीस आधार कार्ड की सरकारी कीमत। लेकिन अगर आपको ब्लैक में बनाना हो तो 500 रुपये लगते हैं। लेकिन अब जानवरों के भी आधार कार्ड बनने लगे हैं। आपने देखा होगा गाय के, भैंस के, बकरी के भी आधार कार्ड बन रहे हैं। कान में सुराख करके आधार कार्ड को लगा दिया जाता है। आधार कार्ड में सबसे अहम बात क्या होती है कि उसमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ये 5-10 फिंगरप्रिंट्स होते हैं, प्रूफ है आपका उसमें। और आपके आधार कार्ड में आपके अब्बा का नाम होता है, आपके वार्ड का नाम होता है, आपके मोहल्ले का नाम होता है। अगर आप कहीं गुम हो गए, आप इस बस्ती से उस बस्ती में चले गए और आप पागल हो गए, तो वहाँ आपने आधार कार्ड दिखाया, आपका आधार कार्ड चेक किया कि इनका नाम अब्दुल रहमान है, ये तो चोपड़ा बाड़ी का है। अच्छा, इसके अब्बा का नाम क्या पूछो तो अब्बा के नाम से बेटा पहचाना जाता है। मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है, किसका बेटा है? मौलाना कमरुल हुदा साहब का। ओ अच्छा, मौलाना कमरुल हुदा का लड़का, हाँ, बाप से पहचान। अब मौलाना कमरुल हुदा का घर कहाँ है? दक्षिण टोल में, वार्ड नंबर क्या जी? 11। ओ अच्छा, ये है पहचान। खुदा ना खास्ता गाय भटक कर चोपड़ा बाड़ी से दूसरे बस्ती में चला जाए तो वहां वो आधार कार्ड से कैसे पहचानेंगे? इसलिए कि उसमें गाय का अब्बा कौन होगा। भाई ये गाय आए तो चोपड़ा बाड़ी से, लेकिन इसके अब्बा का नाम क्या है? गाय का अब्बा कौन बनेगा? चलो जी ठीक है, हम अगर जाते हैं बैंक में पैसा निकालने के लिए तो फिंगरप्रिंट डालते कि जी आधार कार्ड है जुड़ा हुआ, केवाईसी किया हुआ है, हमारे नाम का इंदिरा आवास आया, उंगली डालो, अंगूठा डालो, 40,000 रुपए लेकर के आओ। गाय भी कभी पहुंच गई बैंक कि नहीं जनाब, हमारे लिए गौशाला बनाए जा रहे हैं, हमारे नाम का पैसा आया होगा 50,000 रुपए, हमको भी दो। अब चले गए बैंक में। अब जब गाय जाके कहती है कि ठीक है, हमारे नाम का जो अकाउंट है हमको पैसा निकाल के दो, वो कहता है बैंक वाला कि तुम भी अपना फिंगरप्रिंट डालो, तो गाय का फिंगरप्रिंट क्या होगा? उसका तो कोई फिंगरप्रिंट ही नहीं है। यानी अकल से परे बात। आदमी की रक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, कम पैसे, और जानवर की रक्षा के लिए ज्यादा पैसे। आदमी को आधार कार्ड बनाना हो तो पैसे लगते, और जानवर को आधार कार्ड बनाना हो तो फ्री बन जाते। आदमी को आधार कार्ड बनाने के लिए ये प्रूफ, ये प्रूफ, ये प्रूफ, और जानवर को आधार कार्ड बनाना हो तो कोई प्रूफ नहीं। उसका फिंगरप्रिंट क्या होगा जनाब? इतना बड़का आगे का पैर होगा तो इतनी बड़ी मशीन में रखेगा तो मशीनियां टूट जाएगा आपका।